بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسران انفو سینٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پاپا جان، میں پاس ہو گئی، پاپا ڈاکٹر بن گئی میں۔ کنول بہت خوش تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے چلانے لگی، پاپا میں پاس ہو گئی، وہ رزلٹ دیکھ کے آ رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی۔ ماما، پاپا، بھائی، بڑی بہن سب بہت خوش تھے، سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کنول کی محنت کا پھل اسے مل گیا تھا۔ باپ نے ڈرتے ہوئے جا کر کنول کو باہوں میں بھر لیا اور خوشی کا اس سے اظہار کرنے لگا، میری بیٹی الحمدللہ ڈاکٹر بن گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ کنول کی خوشی تو گلاب کی سرخ پتیوں کی سی تھی۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، میری بیٹی کو اللہ دنیا جہان کی ہر نعمت اور خوشی دے۔ ماں دعائیں دے رہی تھی۔ کنول گائنیکالوجسٹ میں اسپیشلسٹ کر کے آئی تھی۔ وہ ایک ہسپتال میں جاب کرنے لگی۔ بہت خوش تھی۔ زندگی کے کچھ اصول ہیں، ان کو سب نبھاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ کنول کا نکاح اس کے پھپھو کے بیٹے اسجد سے کروا دیا گیا۔ کنول اس رشتے سے خوش تو نہیں تھی، پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ کنول اس نے ماں باپ کے فیصلے کو بہتر سے بہترین سمجھ کر قبول کر لیا۔ اسجد کینیڈا میں رہتا تھا۔ اسجد بھی پڑھا لکھا تھا، دیکھنے میں بالکل کوئی انگریز لگتا تھا۔ پاکستان آیا، دونوں فیملیز نے مل کر نکاح کی رسم ادا کی، لیکن رخصتی کے لیے کنول نے 2 سال کا وقت مانگا۔ کنول 2 سال ابھی شادی کی ذمہ داریاں نہیں نبھانا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ کچھ وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کو دینا چاہتی تھی۔ اسجد پاکستان آیا، نکاح کیا، نہ اسے نکاح سے کوئی اعتراض، نہ رخصتی سے خاموش تھا، بالکل جیسے وہ کسی مجبوری میں یہ رشتہ کر رہا ہو۔ کنول کو محسوس ہو رہا تھا، اسجد کا لہجہ کچھ دن پاکستان میں آیا، نکاح کیا، نہ اسے نکاح پہ کوئی اعتراض تھا۔ کچھ دن پاکستان میں رہنے کے بعد اسجد نے اپنی ماما سے کہا، مما مجھے واپس کینیڈا جانا ہے، اب شادی پہ آؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا اسجد کچھ دن ہمارے پاس بھی رک جایا کرو، آتے ہو 10 دن بھی نہیں رہتے اور واپس چلے جاتے ہو، جیسے مہمان ہو ہمارے۔ اسجد خاموش رہا۔ کنول سے ملنے آیا، کنول سے برداشت نہ ہوا، اس نے اسجد سے پوچھ لیا، اسجد کیا تم خوش نہیں ہو ہمارے رشتے سے؟ اسجد نے کہا، میں نے ایسا کچھ کہا؟ کنول بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اسجد تم اتنے خاموش، اتنے بجھے ہوئے سے۔ اسجد مسکرانے لگا، کنول زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، جو بچپن میں بہت شرارتیں کرتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں، وقت ان کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاموش اور روکھے لہجے والا بنا دیتا ہے۔ خیال رکھنا اپنا، شادی پہ آؤں گا۔ کنول نے جانے سے پہلے اسجد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اسجد مجھے لینے آؤ گے نا؟ اسجد نے مسکرا کر کہا، پاگل، تم اگر چاہو تو ابھی ساتھ چلو میرے۔ کنول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔